اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ناریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نعمتیں لاتعداد ہیں۔ جب نعمتیں لاتعداد ہیں اور شمار میں نہیں آ سکتے تو ان کا شکر بھی ممکن نہیں ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، میں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام کے بعد وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے چپے چپے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ثبت نظر آتا ہے، اور اس چپے کا نام پاکستان ہے۔ اور یہ پاکستان اللہ جل مجدہ نے 14 اگست 1947 کو بطور تحفہ اسلامیان پاکستان کو عنایت فرمایا۔ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا، اس میں علماء حق کا خون بہا ہے، اس میں اہل حق کا خون بہا ہے، اس میں صوفیاء اور دیگر شعبوں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے زمیندار سے لے کر بہت بڑے بڑے نمبردار تک ان لوگوں نے خون اور پسینے کو اس کے قیام میں شامل کر کے اس کو ایک وجود عنایت کیا ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اس حقیقت کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا، اور اس میں میرا ایک دعویٰ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان پوری دنیا پہ چھائے گا اور پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، اس لیے کہ یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کا جومر، اور اس جومر پر جو جملہ لکھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے اور یہ وہ جملے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھے جائیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا 7 آسمانوں 7 زمینوں پر بھاری ہو جائے گا، اور 7 آسمان 7 زمین والا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ کلمہ جس کلمے کے لیے یہ ملک بنا ہے، یا اگر اس کو میں تھوڑا سا اور ادبی انداز میں بیان کروں کہ پاکستان کلمے کے لیے بنا ہے اور اس دور حاضر میں کلمہ پاکستان کے لیے بنا ہے، تو یہ دور ازگار بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ تو یہ پاکستان جس کی سرحدوں میں پاکیزہ خون اور اخلاص و محبت کی قربانیاں جہاں پیش ہوئی ہوں، وہ مملکت خداداد ظاہری طور پر کمزور ہاتھوں میں کیوں نہ ہو، لیکن نگاہ نبوت اور پاکان امت کی نگاہیں اس ملک کے خداداد پاکستان کی حفاظت میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہیں۔ یہاں رہنے والے وہ خدا کا شکر ادا کریں کہ انہیں اللہ رب العزت نے ایسا ملک عنایت فرمایا ہے جہاں وہ آزادانہ طور پر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور ان کی لائی ہوئی شریعت اور اس شریعت کا فیضان جو طریقت ہے اس پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ ملک پاکستان خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد متحقق ہوتی ہے۔ اور یہ سرزمین جس کے شب و روز، جس کے فجر و عصر، جس کے ظہر و عصر میں اللہ نے اتنی پاکیزگی رکھی ہے کہ یہاں پیدا ہونے والا، یہاں جنم لینے والا بچہ، اس کے کانوں میں، اس کے دل میں، اس کے روح میں پاکستان کا تقدس سما جایا کرتا ہے، اس لیے کہ جب اس کے کان میں لا الہ الا اللہ اور آذان کی آواز ڈالی جاتی ہے
تو ساتھ ساتھ پاکستان کی محبت بھی روح میں رچائی بسائی جاتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام اور اس کے قوام پر اور اس کی حفاظت دوام پر ہر پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو شکر کی صورت میں خدا پاکستان کی حفاظت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اور یہ جو ملک مختلف دور میں مختلف ہاتھوں میں رہا ہے، تو جب بھی اس ملک کو کوئی خطرہ درپیش ہو اور کوئی مصیبت ناگہانی درپیش ہو تو خدائے بزرگ و برتر خود اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرماتا ہے اور ہر دور میں فرماتا رہا ہے۔ اور میں بڑے شرح صدر سے یہ بات کہنا چاہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم ہے پاکستان قائم ہے، اور قیامت تک پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ تو لا الہ الا اللہ جس ملک کا مقصد ہو، وہ ملک تعلیم سے، تعلم سے اور اس کے نور سے بے نور نہیں رہ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں لا الہ الا اللہ ہر درخت سے، ہر شجر سے، ہر حجر سے اور ہر چپے سے یہ صدا دے رہا ہے کہ تمہارا ماضی بھی روشن ہے، تمہارا مستقبل بھی روشن ہونا چاہیے، اور تمہارا مستقبل تمہارے حال سے اس صورت میں روشن رہ سکتا ہے کہ جب تمہارا حال تمہارے ماضی سے مربوط ہو، اور جب تمہارا حال تمہارے ماضی سے مربوط ہوگا تو یقیناً تمہارا مستقبل بھی ہمیشہ روشن رہے گا۔ میں نوجوانان پاکستان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنی جوانیوں کو اغیار کی خواہش کے مطابق نہ گزارو، تمہارے پیش نظر ماضی بھی رہنا چاہیے، تمہارے پیش نظر حال بھی رہنا چاہیے، اور تمہارے پیش نظر مستقبل بھی رہنا چاہیے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہے جو اپنے اسلاف کے کارناموں کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھیں، آپ ان کے بہتے ہوئے خون کو دیکھیں، ان کی لٹتی ہوئی عزتوں کو دیکھیں۔ وہ مائیں جنہوں نے اپنے لال قربان کیے، اور جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے سہاگ کو لٹایا اور جنہوں نے اپنی جان قربان کی، ایسی تاریخ اور ایسی روشن مثالیں جس قوم کے پاس موجود ہوں، وہ قومیں ہمیشہ تاریخ میں زندہ اس صورت میں رہتی ہیں کہ ان کا تعلق ماضی سے ہمیشہ جڑا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔